وہ ہمارے وہ پیر بھائی تھے کوئی، تو ان کو نا بلڈ کینسر ہو گیا، اور پتہ تب چلا کہ جب بالکل لاسٹ اسٹیج چل رہی تھی، ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹروں نے کی، انہوں نے کہا جی 2.5 مہینے آپ کے پاس، 3 مہینے. تو انہوں نے کہا بھائی مرتے جانا ہے تو چل پاکستان مریے چل کے اپنے وچ. آپ کو پتہ ہے حضرت جو ہمارے احباب باہر ہوتے ہیں نا زیادہ، تو وہ پھر فیملی کو ان کی عادت کم ہوتی ہے اور مہینے بعد آنے والے پیسوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے. تو جدو پھر واپس آ جاندے نے نا، اور واپس بھی جدو بالکل کلوز کر کے آندے نے سارا، تو وہ انج نہیں کسی نے چنگے لگتے. وہ بھی ایسا ہی تھا، انہوں نے بتایا تو نہیں کہ مجھے کینسر ہے، بس انہوں نے یہ کہا کہ میں سارا کچھ چھڑ کے آ گیا. وہ سب کو یہی فکر تھی چھڑ کے آ گیا، بات ہوں کی بنے گا، وہ یاشیاں کتنے جان گیاں، نالے حضرت تو روک ٹوک بھی ہونی، کتنے چلنا ہے راتی 2 بجے کتوں آیا ہے. وہ ہوں جی نہ کسی نے چنگا لگے. بڑا سب نے ان کے ساتھ وہ عجیب و غریب سا سلوک کیا. وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مرنا تو ہے بھی، لیکن اینا چ مرنا باہر ہی مراں گا جا کے. تو نالے انہوں نے کہا کہ مجھے باہر ہی دبیو، میری ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں بھیجنی کوئی. وہ چپکے سے جا کے ٹکٹ کروا لی واپس ہوتا ہوا. وہ کہیں رات کو نا بارش آئی بڑی زیادہ، تو گھر کے بالکل ساتھ نا یتیم بھتیجیاں اور بیوہ بھابھی بھی رہتی تھی، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں کیونکہ بول چال کوئی نہیں تھی. وہ تو بیچارہ پھر باہر ہے، جو ہم ادھر رہ رہے ہیں ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اپنی بیویوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کے کانوں سے سنتے ہیں. کیونکہ میری بہن تو میری بہن ہے نا، میری بیوی کی تو نند ہے. کیونکہ اپنی آنکھیں بند ہے، بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے اپنی سگی بہن بھی نند ہی محسوس ہو رہی ہے. کیونکہ بھائی تو میرا ہے، بیوی کا تو دیور ہے، بیوی کا تو جیٹھ ہے. کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوئی ہیں، اس لیے مجھے اپنا سگا بھائی بھی دیور اور جیٹھ ہی نظر آ رہا ہے. خدارا اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں. آپ کو آپ کے سارے رشتے اچھے لگیں گے اپنے کانوں سے سنتے. اور بعض دفعہ اسی طرح بیویاں رگڑی جاتی ہیں، ادھر بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوتی ہیں. نہیں، مینج کریں اس کو، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کو ہر رشتہ سونا لگے گا. تو وہ تو بیچارہ ویسے باہر بیٹھا تھا، جو ادھر سے فون جانا بھتیجیاں نے اے کیتا ہے، بھابی نے اے کیتا ہے. کئی بار بیچارہ باہر سے آیا تھا، کبھی جا کے یتیم بھتیجیوں کو دیکھا بھی نہیں، کبھی بیوہ بھابی کا حال بھی نہیں پوچھا کہ کس طرح دن لنگ دے. اور رات کو بارش برسی تو ساری رات نا ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی. کئی بار دل کیا کہ رات کو جا کے دیکھوں، پھر نہیں اچھا لگا. صبح جب اٹھا تو اپنی فیملی سے پوچھا، یہ ساری رات ساتھ والے گھر سے برتنوں کی آواز آتی رہی ہے، کیا وہ تھا گھر میں ان کے؟ انہوں نے کچھ عجیب و غریب سی باتیں سنائی، ناشتہ کیا، نہیں دل کو سکون آیا. جا کے اس نے ساتھ والے گھر پہ دستک دے دی. وہ دروازہ کھولا تو بھتیجی نے دروازہ کھولا. ٹھیک ہے جی، پہلے ایک چیخ نکلی تو ساتھ پھر منہ سے نکلا وہ بڑے ابو آئے. پہلے چیخ نکلی پھر ساتھ ہی منہ سے نکلا کہ بڑے ابو آئے. بڑے ابو خیر اندر گئے، بھتیجیاں نو پیار دیتا، جو کچھ نہ غریبنی انکل سے انہوں نے دیا. بڑے ابو بہ گئے، حال ویکھ کے دل کٹ گیا. وہ ظالم ہے اپنا مل ویکھ تے یتیماں دا گھر ویکھ، کل کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باری تو بعد میں آئے گی، پہلے باپ کو کیا منہ دکھائے گا؟ انہوں نے کہنا تو اتنی ظالم ہو گیا، کیا یہ میری جد نہیں تھی؟ کیا یہ میرا خون نہیں تھا؟ کیا یہ میرا کنبا نہیں تھا؟ وہی تو اتنا ہی ظالم ہو گیا. وہ پوچھا انہوں نے، وہ پتر رات بھانڈیاں دی آواز آندی رہی تے کی سی؟ تو وہ بھتیجی کہتی تایا ابو وہ چھت ٹپک رہی تھی نا، وہ کبھی وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں رکھتے تھے، پھر وہاں سے ٹپکتی تھی تو برتن وہاں. بڑا ہی رویا حضرت. اس نے کہا مرتے جانا ہے، لیکن مرن تو پہلے یتیمہ دا گھر بنا کے مرنا ہے. جا کے ٹھیکیدار کو بلا کے لایا. چھوٹا سا گھر تھا، کہا 10 بجے کنی دیر چ. اس نے کہا تقریباً 20-25 ارد گرد. اس نے کہا کام رکنا نہیں چاہیے، 24 گھنٹے کام چلے گا، گھر مکمل کرو. وہ حضرت یتیمہ دا گھر بننا شروع ہویا. روز سامنے بہ جانا لاتے لاتے رکھ کے تھے یتیمہ دا گھر بن دیا. اندر ٹھنڈ اترنی حضرت. بتھیرا بڈھی تے بچیاں نے رولا پانا، ابو جی اگے تسی کام چھڑ کے آ گئے ہو، جڑے کو پیسے رہ گئے نے وہ بھی جنا تے لاشڑن لگے وہ پھڑ کے. انہیں نہیں مننی سنی. یتیمہ دا گھر تیار ہویا، ٹکٹ لئی تے باہر. اب وہ کہتے ہیں کہ مہینہ گزر گیا،
2 گزر گئے، 3 گزر گئے، 4 گزر گئے، 5 گزر گئے، میں کام لگا رہا. وہ کہتے ایک دن بس پہ بیٹھے رہے، اسی ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی کہ جس نے کہا تھا کہ تو 2.5 مہینے میں مر جائے گا. اس نے جب دیکھا اس کو تو کم و بیش سال ہونے کو آیا، یہ چل پھر رہا ہے. اس نے کہا تو مریا نہیں؟ نہیں. اس نے کہا یار تیرے ٹیسٹ تو بتا رہے تھے 2.5 مہینے بعد تو ختم ہو جائے گا، تیرا بلڈ کینسر اس لیول پہ جا چکا تھا. اس نے کہا تیرے سامنے ہی. انہوں نے کہا چل میرے نال ہسپتال. وہ ہسپتال لے گیا. جب جا کے اس کے ٹیسٹ کیے تو ایسے تھا جیسے کہ کبھی کینسر تھا ہی نہیں. حضرت ہاں جی ہاں جی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما. دھیان کریے حضرت،